بسم الله الرحمن الرحيم. اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. جز 20 امن خلق ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سیم سورہ نمل کنٹینیو ہو رہا ہے. بسم اللہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء انبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. اب اس سوالات کریں اللہ تعالیٰ کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کتنے بار ہو رہا ہے سورہ میں؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها أمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع. دیکھو یہاں پہ دیکھو، انڈر لائن کرو، اوپر لکھو. لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے لکھا قرآن کریم میں، بتاؤ ان کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو. لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ہم وہ بھی پڑھ کر آگے بڑھ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی، تم کو قتل کیا جائے گا، تو دین سے تم لوگ پھر جاؤ گے. کیا امت رسول پڑھ چکے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی ہے نا، کیا سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں. قرآن بول رہا ہے نہیں سن سکتے. ہم پڑھ کر آگے بڑھ گئے ہیں صورتوں سے. درود بھیجتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. نہیں سنیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں گزر چکی ہیں، پڑھ چکے ہیں، بتاؤں گی بعد میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آ جائے گی، آپ کو قتل کیا جیسے نبیوں کا آیا ہے، کوئی نہیں سن سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درود جب بھیجتے ہیں، درود دیکھیں ایمان میں یہ ہمارا قرآن پورا مکمل معنی سے نہیں پڑھنے سے میری بھی یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں، مگر سن نہیں سکتے. آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی فرمایا ہے کہ میری موت کے بعد جیسے تم گزرو گے یہاں سے، معاذ ابن جبل، اگر تم گزرو گے میری یہاں سے کہ میں تم کو نہیں ملوں گا، میری مزار سے گزرو گے، میں قیامت کے دن تم کو ملوں گا، تم کو پہچانوں گا میری امت کو کہ وضو کے اعضاء سے چمکتے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی سنو ذرا بات غور سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی درود بھیجے گا، پوری دنیا میں فرشتے کروڑوں کی کتنی انگنت مجھے نہیں معلوم پھر رہے ہیں، وہ درود لے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روح ڈالے گا. وہ زندہ نہیں ہے، اللہ زندہ کرتا ہے. ان کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ روح ڈالے گا. دیکھو ایمان، عقیدہ پکا ہونا چاہیے. عقیدہ اگر غلط ہو گیا تو ہم مسلمان سے ہٹ جائیں گے. عقیدہ غلط نہیں ہو جانا چاہیے، لوگوں کی بات، محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، محبت میں ڈوبنا نہیں چاہیے. میں بھی مرتی ہوں، میں بھی قربان ہوتی ہوں، انہی کے لیے تو اتنی محبت اللہ نے ہمیں دیا ہے. الحمدللہ انہوں نے محبت سکھائی ہے اللہ سے کیسے کرنا ہے، اسی لیے تو ہمیں محبت آ گئی الحمدللہ. تو درود کریم کے، درود پاک کے لیے، درود ان کے جسم مبارک میں روح ڈالی جائے گی. آپ زبان اطہر سے آپ جواب دیں گی سلام کا اور درود کا، آپ کو سلام جواب آئے گا. مگر کیسا ڈالتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کو معلوم، اس کی ذات کو معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. اتنے پہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. مزار کے پاس بھی جا کے کھڑ کے سلام بھیجیں گے تو بھی فرشتے ہی پہنچائیں گے، وہ نہیں سنیں گے. یہاں پہ آیت ہے کہ لا تسمیع، کوئی بھی نہیں سنیں گے. تفسیر عبداللہ ابن کون نام کیا، عباس، انہوں نے کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرمائے ہیں، آپ زبان مبارک سے، صحیح بخاری مسلم میں ہے. تو یہ ساری دلیل، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کوئی نہیں سنتا، نبی سنتے ہیں. نہیں، آپ کا عقیدہ تھا اللہ کے حکم سے نہیں سنتے، اللہ کے حکم سے بھی نہیں سنتے. اللہ فرشتوں کے تھرو پہنچاتا ہے، اللہ جان ڈالتا ہے، وہ جواب دیتے. ہمارا عقیدہ ایسا جانا چاہیے. ہاں ہمارا کیا تھا، نبی بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، تو اس میں رب کون ہو گیا؟ سمجھ میں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ کون ہے یہاں پہ؟ دونوں اللہ ہو گئے، دونوں اللہ. اللہ کہتے ہیں میں اکیلا حیوں ہوں، میں اکیلا قیوم ہوں، دوسرا کوئی حیوں نہیں ہے، دوسرا کوئی قیوم نہیں ہے. اتنا ہی ہے نا، محبت میں کیوں اتنا ڈوبنا ہے؟ درود و سلام جتنا بھیجو، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول بہت بڑے رحمت للعالمین ہے نا، ان کا عقیدہ اگر غلط چلا گیا تو مومن سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے باجی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. الحمدللہ. لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین. دیکھو اگر ہم بولیں گے یہ بات میں بھی ذرا غور کر کے دیکھیں،
ایسی شان کس نبی کی ہے؟ ایسی شان کس نبی کی ہے کہ فرشتے لے جائیں اور درود سنائیں، اللہ بار بار ان کو جان ڈالے؟ ایسا کون ہے نبی؟ یہ کرامت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی رکھی ہے، یہ شان کتنی بڑی ہے، نہیں یہ شان سے نہیں ہٹاؤ ان کو، یہ بہت بڑی اعزاز ہے ان کا کہ فرشتے دست بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کہاں سے درود لے جا کے فوراً پہنچاتے ہیں، جگہوں جگہوں پہ پہنچاتے ہیں۔ کتنے ہوں گے، اب میں نے درود پڑھی، آپ درود پڑھے، وہ درود پڑھے، کتنے فرشتے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھو ان کا اعجاز، دیکھو ان کی شان کو، دیکھو ان کو نہیں بدلو۔ بسم اللہ۔ لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد الأمي عن دلالتهم تسمع الا من يؤمن بآياتنا هم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وحاق القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزعون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فقل إنما أنا من المنذرين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس میں 12 باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ کجی روی کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے زمین ندی نالے جاری کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، اور دو کیا ہے یہ؟ میں آپ کو کیا دو اور دو بولو جلدی، بحرین، بحر اوپر دیکھو، میں چاہ رہی ہوں آپ عربی دیکھیں، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ عربی دیکھیں۔ بحرین حاجزہ، 2 دریا آڑ ہے، حاجزہ آڑ ہے۔ آلہۃ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ میٹھا پانی کھارا پانی میں جو آڑ رکھا ہے، حکم آرڈر جو رکھا ہے، دیوار بھی نہیں ہے با، پردہ بھی نہیں ہے، ایک کپڑا بھی نہیں ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی شان بیان کرا اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا میرا حکم پہ کھڑے ہیں سب کچھ، پھر کس کو رب ڈھونڈتے ہو تم؟ کیونکہ سب کو موت ہے، سب مرے ہوئے ہیں، صرف اللہ ایک زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی
دعا قبول کرتا ہے، میرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس نے کیا ہوا ہے۔ جب وہ اسے پکارتا ہے اور برائی دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جواب دو نا اللہ تعالیٰ کو، باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بات کرو، خاموشی کیوں اختیار کرتے ہو؟ صرف پڑھتے ایسے کیوں چلے جاتے ہو؟ قرآن ایسے نہیں پڑھا کرتے۔ جو نصیحت پکڑتے ہیں، بھلا کون ہے جو خشکی جنگل اور دریا کے اندھیرے میں تمہیں راہ دکھائے؟ جنگل میں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ کبھی جنگل میں چلے جاؤ، پتہ چلے گا تمہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کاروں میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کون ہے جو اس کی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والا ہوائیں چلاتا ہے؟ ڈائریکٹ سڈن بارش آ گئی تو کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، پہلے نیوز دیتے ہیں، پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی خوشبو دیتے ہیں، مطلب وہ دل کو خوش کر دیتی ہے۔ کچھ غور سے سوچ کے دیکھو، اس کی رحمتوں کو غور نہیں کرتے آپ، کبھی غور کر کے دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ برتر ہے، اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ پہلی بار بنانا، ایک پلاننگ کے ساتھ گھر بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں نقص ہو جاتا ہے۔ ہمارا گھر ایک مستری بنایا تھا یہ زمانہ پہلے، میں نہیں تھی، شاید میں پیدا نہیں تھی ہوں گی، واللہ عالم۔ تو وہاں جگہ ویسٹ، وہاں جگہ ویسٹ، وہاں جگہ ویسٹ، پھر اس کے بعد کتنے آلٹریشن آج تک ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بناوٹ میں کسی کی آلٹریشن ہے؟ نہیں۔ چہرے کہیں کان میں پورا کلوز ہو گیا، آنکھ بند ہو گیا، آپریشن نہ کرا رہی نہیں نا؟ دیکھو کیسی بناوٹ ہے۔ اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا متقبلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، جو بھی آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا اور نہیں جانتے کہ کب جی اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھا، علم تھک کر رہ گیا، کچھ بھی نہیں بلکہ اسے شک میں تھے، بلکہ اسے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کہ ہم قبروں میں نکالے جائیں گے؟ تحقیق یہی وعدہ ہم سے ہے اور ہمارے باپ دادا اس سے قبل کیا گیا تھا۔ یہ صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ابھی بھی کیا بولتی ہیں قصے، لوگاں کیا بولتی قرآن میں؟ علی پرانی اسٹوریاں، پرانی اسٹوریاں دیکھو، پرانی خبروں کے پاس جا کر دیکھو اللہ نے کیا حشر کیا ہے ان کا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجھے آیت یاد بھی نہیں رہتی، منہ میں سے نکال دیتے اللہ تعالیٰ، پھر دیکھتی ہوں تو آیت وہاں پہ آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت میں ماہر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسا مجرموں کا انجام ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کبھی پیسے ہیں تو اللہ نے دیا ہے تو جاؤ آپ ان بستیوں کو جو اللہ نے غرق کی ہے، نبیوں جہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ جاؤ، جا کے دیکھو، کوئی نبی بھی نہیں سن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس میں کتنے ایک دن بیٹھی رہی میں وہاں پہ کہ آپ آئیں گے، آپ سنتے ہیں، آپ زندہ ہیں، مگر بعد میں قرآن کریم میں دلیل اٹھاؤ، آل عمران میں آیت، وہ یاد ہے آپ کو؟ آل عمران کی آیت یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی؟ یاد ہے؟ یاد ہے با۔ آل عمران کی آیت نمبر یاد ہے؟ 14 کچھ تھا وہ۔ مل گیا الحمدللہ۔ وما محمد، دیکھیے اس میں ہی دیکھ لے، وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مگر یہ ایک رسول ہے، مگر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر یہ ایک رسول ہے، قد خلت، یقیناً گزرے ہوئے ہیں، من قبلی، اسے پہلے کئی رسول بھی گزر گئے ہیں، فَإِن مَاتَ، کیا پھر وفات ہو جائے گی، وفات پالیں گے، اور قتلا، قتل ہو جائیں گے، قلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے کیا؟ وفات ہو گئی ان کی، کل نفس ذائقۃ الموت پہ اگر یقین نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کو مرنا ہے، ہر فرشتے کو مرنا ہے، آخری فرشتے کو بھی ماریں گے، انا واحد القہار کہیں گے۔ اوکے ہو گیا پکا؟ ہمارے بزرگوں نے کچھ اور پانی پلایا تھا، یہ قرآن کا پیالہ کچھ اور پلا رہا ہے، ہاں وہ چلا آ رہا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ ایڈیوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنیں گے،
اگر سنیں گے، اگر بات ہمارے دل میں آ گئی. دیکھو اپنے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو رکھے تھے، کپڑا اڑائے تھے، تو ساری لڑائیاں شروع ہو گئی تھی اور کوئی مان نہیں رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹنے کے لیے تیار ہو گئی، کوئی بولنا نہیں بول کے کچھ سنبھالنے. پھر آپ کھڑے ایک جگہ پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، وہ مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے ان کا. یہ آیت زمانہ پہلے آ گئی ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونا اپنے آپ پہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جب وفات ہوئی تو وہ سنی نہیں. دور سے آواز آئی جب نہلانے کے ٹائم پہ، فرشتے کی ایک آواز آئی کہ نبی کے کپڑے نہیں بدلتے، جس کپڑے ہیں اسی پہ غسل دیا گیا، اسی جہاں نبی ہے وہاں پہ دفنایا جائے. غیبی باتیں ہیں، غیبی چیزیں ہیں. اللہ علم الغیب ہے، اس کی شان میں کمی. جب ہم کھڑ جاتے کوئی صاحب، ہم نہیں، میں نہیں تھی وہاں پہ، اللہ اکبر، معاف کر دے میرے اللہ. صحابہ جب کھڑے ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے بولتے بیٹھ جاؤ، احترام اپنے رب کا کیا کرو، میرا نہ کیا کرو. اللہ کا کوئی بولتے آپ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو بولے مجھے بڑا بنا دیا، اللہ کے آگے مجھے جوڑ دیے تم نے، شرک کر دیے. ناراض ہو گئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ایسا کہ خون لال ہو گیا تھا چہرہ آپ کا. اللہ مجھے اور میرے اللہ کو معلوم ہے، میرے اللہ کو صرف معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ نبی ہیں، انہیں طریقہ ہے، ہمیں محبت ہے ہم سے، ان کے طریقے پہ جائیں گے. بسم اللہ. یہ صرف اگلوں کی کہانیاں نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسا مجرموں کا انجام ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کھائیں، دل تنگ نہ ہو، جسے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کا، پھر تم سچے ہو تو بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے شاید وہ عذاب تمہارے قریب آ گیا ہے. اس آیت پہ کئی لوگوں کا سوال ہے. اب کیا نام ان کا نیلوفر باجی، ان کو بھی کئی عورتوں نے پوچھے ہیں، وہ بھی بول رہے تھے نظر ذرا اسے کلیئر کرو. یہ آگے پہنچا، لوگوں میں کفر آ رہا ہے دماغوں میں کہ قریب قیامت آئے گی. کتنا دن ہے اللہ کا کتنا، ہم ایک دن کتنا عرصے کا ہے؟ یاد کرو، بولو کتنا؟ 1000 سال. کھول کے دکھاؤ ان کو آیا تو سورہ سجدہ الف لام میم میں آتی ہے، سورہ میں 2-3 جگہ ہے. تو کتنے دن ہو گئے قیامت قرآن آ کے اللہ کے حساب سے؟ 1.5 دن ہوا ہے. 1.5 دن نہیں ہوا ہے ابھی. 1440 پر سم تھنگ اراؤنڈ. اوکے، مگر کتنے اللہ کے حساب سے؟ 1.5 دن ہے. 1.5 دن کیا دور ہے؟ یہ دوری ہے یہ. اللہ اکبر. تو ہماری زندگی دیکھ لو نا. یہ بچے ایک 7 سال کے، کوئی 20 کے، کوئی 30 کے، کوئی 40 کے، کوئی 50 کے، کوئی 60 کے، کوئی 70 کے، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ، سب آنکھ بند کے پل گزری ہے. تو کیوں کہتے ہیں اللہ ایسا قریب کہتا ہے ابھی تک آئی نہیں، ابھی کب آئے گی؟ تیار ہو کیا؟ ہے پونجی تمہارے پاس؟ تیاری ہے؟ لگتا ہے بہت سامان ہے، لگتا ہے بہت نیکیاں ہیں، اس پہ بول رہے کب خریدنا گھر. پہلے خرید لو، کما لو. اللہ اکبر. بے شک تمہارا رب البتہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں. کچھ پوشیدہ نہیں زمین اور آسمان میں، مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بے شک یہ قرآن البتہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت اور رحمت ہے، اللہ کا فضل اور رحمت ہے. ہدایت اور رحمت ہے، فضل اور رحمت ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں. بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور البتہ غالب علم والا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بے شک تم صریح حق پر ہو. بے شک تم اس کے بعد دیکھو مرد ہیں یا مردے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، غلط پڑھتے چلے جائیں گے. اوپر دیکھو لا تسمیع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں گے اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہو. تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر. دوسروں کو سناؤ گے تو ایمان لائیں گے؟ نہیں لاتے ہیں. بس وہ فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا اچھا، دیکھو مسلم ہے وہ.
مسلمان ہے وہ. اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے. اور جب ان پر وعدہ ایسا پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور. کل ہی بات ہوئی تھی. اللہ قریب ہوتا ہے تو زبانوں سے وہ نکالتا ہے. ہم سمجھتے ہیں وی آر دا گریٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے نکالیں گے. دیکھو کیا ہے, جب ہمارا وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین میں سے ایک جانور. کب نکالے تھے دنیا میں زمین سے ایک جانور؟ یہ بات کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی زمین سے نکالے تھے. کون سا جانور ہو آپ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. صالح نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ جو اونٹنی آئی تھی وہ بھی زمین میں سے ہی نکالے تھے اللہ تعالیٰ نے. ہاں, چٹان میں سے نکالے تھے نا, زمین میں سے ہی نکالے تھے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ سب قصہ تمام ہونے کے بعد بھی ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے زمین میں سے. ان سے باتیں کرے گا, لوگوں سے باتیں کرے گا. اب ان ساری زندگی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہمیں چوپایوں سے بدتر ہیں, کتے سے بدتر ہیں. اونٹ سوئیں کے ناکے میں گھسے گا, گھسا کے دیکھ لو, اگر گھس گیا تو تم جنت کو جاؤ گے. یہ بھی سورہ الاعراف میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتوں سے کہہ کے جانور پہ اللہ نے, جانور کو ہم نے زبان بھی جانور دینے کے لیے کہا ہے. قربانی, یہ ساری حکمت کی باتیں معرفت ہے, وہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. معرفت لوگ بول کر تو کہیں بھٹک گئے. اصل معرفت وہ ہے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنا. قرآن کی معرفت وہ ہے اچھی طرح سے قرآن کو سمجھنا. ایسا نہیں کہ معرفت ہے ہم نماز نہیں پڑھتے, غیب کی نماز پڑھ لیے, یہ معرفت. اس کو جھوٹے لوگ ہیں, لا علمی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, زمین میں سے ایک جانور ان سے باتیں کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی. دیکھو قرآن کے اندر لکھ دیے اللہ تعالیٰ اکیلا زندہ ہے, سب کوئی نہیں سن سکتا. ہمیں یقین ہے تو یہ قرآن ہمارا لیے عادی بنے گا, ہدایت بنے گا. اگر ہم ایک بات پہ یقین نہیں کریں گے تو پورا ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا. یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. یا بتلاؤ تم کیا کرتے تھے ان پر, وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. دیکھو میں ظلم کری ہوں اگر اللہ کی باتیں نہیں مانوں گی, اگر میں ظلم کری ہوں اگر اللہ کی باتوں پہ نہیں چلوں گی. کس پہ ظلم کری ہوں؟ خود پہ ظلم کری ہوں. کیوں؟ میں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالوں گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. بس وہ بول نہ سکیں گے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آرام حاصل کریں؟ یہ اللہ کا شکر نہیں؟ ایک پل بھر بھی کتنا ہم رات جاگ لیں, 2 منٹ آنکھ بند ہوتے جب زمین پہ گرتا ہے بستر پہ تو پیٹ ایسا شکر کر کے دعا نکلتی ہے, تیرے ہر نعمت کا شکر ہے, کتنا سکون ملا ہے نا یا رب. شکر ادا کرتے ہیں. مرنے کے بعد ہمیں آرام ہی آرام عطا فرما. سونے سے پہلے دعا آتی ہے اگر میں مر گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے, میں زندہ رہ گئی تو رحم کر دے. یہ ساری دعائیں ہم پڑھتے بھی نہیں, یاد کرتے بھی نہیں اور عمل کرتے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو, انشاءاللہ رمضان کے بعد پورا سال میں دعائیں یاد دلاتی رہوں گی انشاءاللہ. اور دن دیکھنے کو روشن بنایا ہے. اگر آدھی رات ہوتی تو تم مجھے دیکھ سکتے تھے؟ چراغ میں تیل کتنا رہتا, پیٹرول کتنا رہتا تھا, سب ختم ہو جاتا تھا. اوکے, اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. بے شک اس میں دیکھو میں اگر بری صورت بناؤں گی تو آپ دیکھ پائیں گے, رائٹ. گندی صورت میں بناؤں گی یا ناراضگی دکھاؤں گی, دیکھ پاتے ہیں نا. یہ نعمت نہیں اللہ کی, ورنہ ہم چھپا لیتے نا اندھیرے میں بری صورت بناتی یا کرتی تو آپ دیکھ پاتے مجھے نہیں نا. میں مسکرا رہی ہوں, میں خوش ہوں, ہر چیز یہ نعمتیں ہیں. ہر چیز نعمت ہے ہمارے لیے. البتہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن سور پھونک ماری جائے گی, سور کیسے پکڑا ہوا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سور فرشتہ کیسا پکڑا ہوا ہے, کہاں ہے, کون سا فرشتہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم دے کے گئے ہیں, اگر ہم اس پہ پڑھ لیں گے تو ہم دیوانے ہو جائیں گے اللہ کے, اس کے رسول کے. ٹھیک ہے, کیسا ہے سور, کیسے پکڑے, منہ کو سور لگائے ہوئے ہیں, منہ کو سور لگائے ہوئے ہیں. بہت بڑا فرشتہ ہے. ہاں, اسرافیل علیہ السلام. کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں بولو؟ 1 نمبر 1. غلطی کر رہے ہیں پھر دوبارہ آپ. یہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ وہی لانے والا. وہی پہنچاتے تھے سارے نبیوں کو. کیا وہ اب آتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دینا باجی, آپ کا ٹیسٹ. اوکے, وہ دوسرے کوئی جواب نہیں دینا. سن رہے آن لائن؟ خاموشی. جبرائیل امین پھر کب آتے ہیں, کب آئے تھے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہیں. اس کے بعد نہیں معلوم. آپ اس لیے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے علم لینے میں. لی رات کو کتنے میسج آ رہے تھے، ابھی آیا نہیں، ابھی آیا نہیں، ابھی آیا نہیں. ہاں نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر جتنا ہو سکا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا. مگر لیلۃ القدر کی رات کو پوری بارات کو لے کر، سارے فرشتوں کو لے کر ہر سال وہ آتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں جو اللہ کے رہ کر رہ جاتے ہیں. دنیا کو چھوڑ کر، مطلب کھاتے پیتے شادی بچے بھی ہونا چاہیے، مطلب اس کے ہر احکام پہ جو چلتے ہیں. دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ہاتھ ملا کر چلے جائیں. ایسا بڑا فرشتہ ملا ہے کہ کتنی اللہ سے کہیں میں ہاتھ ملا کے آیا، اللہ تو پیار کرتا ہے، میں بھی پسند کر کے آیا. کتنی اچھی بات ہو جائے گی نا، اللہ قبول کر لے. نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام. نمبر 2 ملک الموت. اوکے. نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام. اسرائیل نہیں لکھا ہے کہیں بھی قرآن میں، بارش برسانے والا. یہ ایکسٹرا ایڈیشن ہو گیا ہے، کیونکہ میں انڈیا میں علم نہیں پائی تو اتنے گہرائی تک میں نہیں جا پاتی تھی. عرب میں وہاں ان کا ہی دین ہے، ان پہ اترا ہے، ہم کو بعد میں ملا ہے، تو وہاں پہ پورے پکی طریقے سے کھول کے بتائے ہم لوگوں کو. کہیں نہیں لکھا ہے، نہ حدیثوں میں لکھا ہے، نہ کہیں لکھا ہے. ملک الموت. کتنے فرشتے؟ ہاں کتنے فرشتے ہوئے؟ کہاں سے بارش 4 کے ہوئے؟ بعد نمبر 1 ملک الموت. نمبر 2 جبرائیل علیہ السلام. نمبر 3 بارش پہنچانے والے. بارش پہنچانے والے کون؟ کیا نام ان کا؟ میکا میکائیل. اور نمبر 4 اسرافیل. دیکھو ہمیں کتنی کمزور ہیں ہم لوگ. 4 فرشتے ہیں مگر جبرائیل نہیں کہے نا، اسرائیل نہیں کہے نا، ملک الموت ہے. وہ ذرا کریکشن کر لو. ٹھیک ہے، ڈن. آگے بڑھو. اور سور کو منہ لگایا ہوا ہے اور آسمان کی طرف ان کی پیشانی اٹھی ہوئی ہے. نظریں موت نکالتے ہیں نا، سب کی روح نکالنے والے کو اسرائیل علیہ السلام بولتی ہیں. آپ اسرائیل علیہ السلام آ گئے موت نکالنے کے لیے. اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے، کسی نے رکھ لیا ہے، ملک الموت لکھا ہوا ہے. 4 فرشتے. اسرائیل نہیں ہی، اسرائیل کا نام رانگ، ملک الموت کریکٹ. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. چہرہ اٹھا ہوا ہے، پیشانی اوپر اٹھی ہے، منہ کو زور پکڑے ہوئے ہیں. کیا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، معلوم نہ وہ باتوں سے ایسا دیوانگی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھنا ہے، ان کو ہمیں ملنا ہے، ان کو ان کے راستے پہ چلنا ہے ہمیں. تو آنکھوں کو اوپر دیکھ رہے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں. اللہ کب حکم دے گا کب پھونکوں گا. دیکھ لو کتنا ڈر لگتا ہے، مانو کتنا ڈر لگتا ہے. اللہ کی کیسی شان ہے. دیکھو گردن کب تک اٹھائے رکھیں گے اللہ تعالیٰ، کتنا ریڈی ہے. اور بولتے ہیں کب قیامت ہوگی. اور جس دن سور پھونک ماری جائے گی تو گھبرا جائے گا، جب بھی آسمان میں سے اور جب زمین میں سے سوائے ان کے جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے آگے عاجز ہو کر آئیں گے. بے شک نبیاں بھی عاجز ہو کر آئیں گے، صالحین صدیقین شہداء بھی عاجز ہو کے آئیں گے. ننگے رہیں گے، کوئی نبی کے جسم پہ بھی کپڑے نہیں ہوں گے، نہ جوتے ہوں گے، نہ امامہ کچھ ہوگا. سارے نبیاں بھی ویسے ہی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب یاد کر کے اس کی شان کو بڑھاوا دو. جیسے قدر اس کی کرنا ہے اسی قدر کرو. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ جوڑو، کوئی نبی کو بھی نہ جوڑو. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتا ہے. وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، وہ اڑتے ہوئے پھریں گے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. کہیں پڑھے ہیں نا جس میں ہم نے دھواں بنا کر اون کے رنگین اون کی طرح ہم اڑا دیں گے ہم ان کو. کیونکہ اب آگے آگے آئے گا آپ کو پہاڑوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے رنگ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رنگ رکھے ہوئے ہیں. کیا رکھے ہوئے ہیں؟ رنگ برنگ پہاڑ رکھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اون کی طرح رنگ برنگ کلر کا اولن ہوتا ہے نا، ویسے اڑا دیں گے. نے ہر شے کو خوبی سے بنایا ہے، بے شک اسے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. جو آیا کسی نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے اس کا اجر اسے بہتر ہے، اور اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو بڑائی کے ساتھ آیا تو اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہمارے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہم کیا بڑائی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اپنی سمجھ آ گئی تیرے قرآن پاک سے. الحمدللہ رب العالمین. تم صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے، بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس شہر مکے کے رب کی عبادت کروں. بول دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم ملا ہے عبادت کرنے کے لیے.
تمہیں حکم ملا ہے آپ کو بشارت دینے کے لیے، تمہیں حکم ملا ہے پیغام کرنے کے لیے. کہہ دو کہ تم بشر ہو، کہہ دو کہ تم نبی ہو، کہہ دو کہ تمہیں بھی موت آئے گی، کہہ دو کہ تم سنتے نہیں ہو. ساری چیزیں قرآن میں ہیں، مگر ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں عربی کو سمجھا نہیں ہے. بس جس نے محترم بنایا ہے وہ، اور اسی کے لیے ہر شے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان فرمانبرداروں میں سے ہوں. یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو، سنا دو، بس اس کے سوا نہیں کہ جو ہدایت پاتا ہے اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے. اب یہاں بھی غصہ اللہ تعالیٰ کا، ہدایت پا کر ہمیں اللہ پہ احسان نہیں مان رہا ہے. اب اتنی دیر قرآن پڑھ کے بیٹھے ہیں نا، آپ احسان نہیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، خود کے لیے کچھ بنا رہے ہو، خود کے لیے جمع کر رہے ہو. کر رہے تو خود کے لیے کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرو. یہ کہتے ہیں اگر تو نے ہدایت پایا تو تیرے خود کے لیے پایا، جو گمراہ ہوا تو خود کے لیے گمراہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ اس کے سوا نہیں، میں تو ڈرانے والا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے. کتنا پیارا بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنا اچھا پکارتا ہے اپنے نبی کو، بار بار امت کو بتا دے. امت آخر میں کئی بات کرتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں، پھر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں یا اے اولاد آدم. کتنا اچھا بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. تمہیں جلدی دکھا دے گا اپنی نشانیاں، پس تو جلد انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب اسے بے خبر نہیں جو تم کرتے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے سورہ نور کرنے کے بعد 8 صورتیں ہیں، 4 صورتیں ملتی جلتی ہیں، 4 صورتیں ملتی جلتی ہیں، 4 الگ. اب آپ کو آئیں گی کتنی صورتیں ہوگی؟ چوتھی ہے کیا یہ؟ گنو. سورہ نور کے بعد انڈیکس میں چلے جاؤ، انڈیکس میں جاؤ. کچھ علم میں سکھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بإذن اللہ تعالی. ذرا دیکھ لو. آپ نے نور ختم کیے، نور ختم کیے. نور سے احزاب آتا ہے. دو نور سے احزاب کے بیچ میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، 8ویں. اوکے. فرقان 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 صورتیں ہیں. ہیں دیکھیں انڈیکس نہیں دیکھے. سورہ نور کے بعد سورہ فرقان، سورہ شورى، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. 8 صورتوں میں 4 سورہ سملیرٹی ہے، 4 سورہ شروع کی سملیرٹی ہے. تو جیسے آتا ہے تو اسے یاد کرو. اس میں تو کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا. تو سین میم تو، یہ تو کچھ بھی سورہ میں آتا ہے نا، سمجھ جاؤ. اس میں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا. نون آئے گا تو یونس علیہ السلام کے قصے مچھلی کا آئے گا. ذرا کلوز دے رہی ہوں تاکہ سمجھ میں آنے کے لیے کس کا قصہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سورہ القصص مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں نا موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی، تو جہاں پہ آتا ہے. اوکے یاد رکھو. بسم اللہ. تو سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله أكبر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أو ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما علما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدینہ على من عین نہیں ادا کری، میں غرور سے نہیں جا سکتی. اللہ نے کہا ہے رائے اتنا بھی تکبر کرو گے تو اس بات پہ یاد رکھنا حق ادا کرنا، جیسے حق ادا کرنے کا ہے. بسم اللہ. ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. یہ انڈر لائن کر کے رکھنا. بس مجھے بخش دے تو اس نے اسے بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں بولا کرو فغفر لی فغفر له، فغفر لی فغفر له لکھ لو اوپر وہاں پہ پیج میں، اس کو الگ بک میں لکھ کے یاد کرو. انه هو الغفور الرحیم. قال ربی بما انعمت علی فلنكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما
فلما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم क्या पढ़ूँ मैं इसमें دونه उसके बाद من دونهم امرأتين تزود دونهم हमजा आता है यहाँ पे साकिन नहीं है अलिफ है नहीं आता वहाँ पे अलिफ मद्दा है रॉ आएगा नहीं आएगा रा ज़बर आएगा रॉ आएगा कंफ्यूजन सबका जाएगा बोलो जल्दी राताइन मतलब क्या औरतें मर्रत अम्रा मर तजूदान ये इमरातानी नहीं है दो दूसरी बार है दो औरतें भाई मराताइन दो दरहमाइन आप थे ना दुबई में हाँ समझे दो दरहमाइन इमरातुन तो औरत हाँ दो औरतें हैं ना دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا کئی جگہ میں رکتی ہوں پوچھتی ہوں کیونکہ دماغ میں وہ الفاظ بیٹھ جائیں گے تو ہمیں سورہ دھیرے دھیرے پڑھتے کبھی سمجھ میں بھی آئے گا کبھی کبھی بات ہوئی تھی یہ ایک کلوز ہوتے ہیں الحمدللہ قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء سکتا کتنے بار آتا ہے قرآن میں بڑا پکڑتی ہوں نہیں کیا کروں ماں تم برابر نا گالی نہیں دو گے نا اما جز میں بھی ملے گا سکتا آپ کو ایک لکھ کے رکھ لو ایک سکتا آپ نے قصص میں دیکھا ہے نہیں یہاں پہ یہاں روکنا ہے سانس کو سٹاپ کرنا ہے سکتا بولتے سخت رک جانا ایک سیکنڈ کے لیے پل کے لیے رک کے جانا ہے رکے بغیر نہیں جانا ہے یہاں پہ کیوں یہاں پہ کیا ہے چرواہا کس کو کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے بسم اللہ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء بسم الله قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء رعاء لمبا جانا اوکے اس کا مطلب چرواہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اوکے کیوں بولتے تھے ان کو ارے مجھے بولتے نا تم تو بغیر برقعے کے ایک زمانہ گئی ہو اب کیا پردے کا بول رہی ہو اس سے پہلے دیکھا ہے کہ میرا نک کسی نے نہیں دیکھا تھا میرا نک کسی نے نہیں دیکھا تھا الحمدللہ اتنا پردہ تھا ماں کے گھر میں اتنا بہنوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا میرے نکاح میں دیکھا تھا گھر میں آتے کوئی دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ نے ایسے پرورش کی تھی وہ نہیں بولتے بیچ میں شوہر نکال دیے شوہر گھمائے پھرائے شوہر کا نام نہیں آتا شوہر کو ہٹا دیتے ہیں اس لیے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرو جو میں بولتا ہوں اس کے بعد شوہر ہے میں خدا ہے مگر اللہ کے بعد اللہ کے احکام کے بعد اس کا احکام ہے سمجھ میں آ گیا اب جیسے مجھے بولتے ہیں نا میں معمولی انسان ہوں وہ تو ختم الانبیاء کو اتنا بڑا درجہ تم تو پہلے بکرے چراتے تھے چرواہا تھے نا تانا نبیوں سے چلا آ رہا ہے یہ تانے دینا بند کرو ورنہ اپنے گانے گاؤ گے جہنم میں اللہ اکبر بسم اللہ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل ذل کا مطلب سایہ جلدی بولو ذل دل گمراہی فتسقى لهما ثم تولى
إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. یہ قصے ہیں نبیوں کے، قصے کی جمع قصص ہوتا ہے. اوکے، توسین میم ہم نے اپنے کلو اب سیکھے. تو جہاں پہ آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا بہت آئے گا. توسین میم حروف مقطعات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی نہیں بتائے ہیں. تل کا یہ واضح کتاب ہے. واضح کا مطلب کھلی کتاب ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے رکھی گئی ہے، پیچھے اوپر رکھ کے آسمان پہ نہیں بول رہے ہیں، تمہارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ ساری دلیلوں کو. کتنی بڑی بات ہے یہ واضح کتاب ہے. قرآن کی آیتیں ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں. کچھ احوال موسیٰ کا آ گیا. تو کا معنی آ گیا یہاں پہ، مطلب معنی نہیں آیا تو اگر ہو تو کلو دیتے ہیں علماء کہ یہاں پہ یہ آئے گا، یاد رکھ لو. کبھی ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ کھولو، آرام سے جہاں پہ ہے یہ کھول کے دیکھ لو انشاءاللہ، کبھی یاد کرو گے انشاءاللہ. اور فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، احوال بیان کر دو موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، دل میں دماغ میں جو آیا وہ. اب ہمیں کیا بولے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہیں، پردہ کر دیا گیا ہے. تو ہم تو اتنا خوش تھی میں مدینہ منورہ کب جاؤں گی، کب انہوں آ کر مجھے بات کریں گے. انہوں آتی ہیں، انہوں بیٹھتے ہیں، انہوں آتے ہیں، انہوں بات کرتے ہیں، انہوں ملتے ہیں، نورانی چہرہ رہتا ہے، داڑھی رہتی ہے، مدینہ میں آ جاتے ہیں. اللہ میں کتنے میں نے تیاری کر کے گئی تھی میں نبی سے ملاقات کروں، معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا. حفظ کر رہی تھی وہ دور میں حفظ اتنا ہوا اتنا ہو، حفظ. اتنا غرور آ گیا تھا، میں اتنی بڑی حافظہ بن گئی فلاں. بعد میں سمجھ میں آیا مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں نا، مانا ہی نہیں جانتی تو میں آتا ہی نہیں. جب میں جانے کے بعد جب انہوں نے میرے گنچیاں اٹھا کے یوں پھینکے یہ بدعت ہے بول کے، تب مجھے سمجھ میں آیا مجھے کچھ آتا نہیں. میں حفظ کے ساتھ پہلے میں مانا علم، پہلے تفسیر کرنا، تفسیر کے بغیر میرا قرآنی فائدہ نہیں. اتنا روئی میں نے. چنے لے کے گئی تھی بسم اللہ گننے کے لیے، گنتی تھی میں سب عورتوں کو جمع کر کے بسم اللہ گنتی تھی، میری عادت تھی. وہ ساری عورتوں کو جو اسٹوڈنٹس کو بھی لے کے میں گنتی کرا کرتی تھی. تو اٹھا کے ایسے پھینکے، میں نے ایک چھنا میں نے رو کے گنی. مدینہ منورہ میں میرا ایسا میری ذلت ہوئی گئی، وہ ذلت میں شکر کرتی ہوں میرے رب نے کروائے، ورنہ آج میرا یہ مقام نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ذلت آتی ہے تو ذلت آ گئی نہیں. میں شکر ادا کرتی ہوں میرے رب کا. ایک دانہ چن کے بولی، کیا بولی پتا ہے میں نے؟ آج میں تم کو اللہ مجھے علم نہیں آتا، تو علم دے. یہ کیا بدعت تھا مجھے نہیں معلوم، بدعت بولے تو نہیں معلوم. یہ عورتیں مجھے پھینک رہے ہیں. دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مجھے ذلیل کیا گیا ہے اور میں ان کی چاہت میں آئی ہوں. دیکھو یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. میں شکایت ان کے کر رہی ہوں، بعد میں مجھے سمجھ میں آیا جب میں نے گئی تھی اسٹائل کا برقع پہن کر دوپٹہ ذرا یوں لے کے کمبوا بنا کے. انہوں نے کہا تیرے دل میں اتنا ایمان ہے، تو مر گئی سمجھ کے ہم تجھے چیریں لے کے آئے تجھے اٹھا کے لے جانے کے لیے. تو اللہ کے نبی کے پاس وفات ہو گئی بول کے ہم سمجھ گئے ماتا تو مر گئی سمجھ گئے تو، مگر تو اتنا اسٹائل میں ہے تو اندر تیرے دل میں اتنا ایمان ہے، تو ایمان کو جگا، یہ حلیہ ٹھیک کر. میں بولی ایک کام کرو تم میرے حق میں دعا کرو، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. آسمان سے سلائڈر کھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور گنبز، وہ چاند سب نظر آئے. میں بولی تم یہاں رہتی ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے لیے دعا کرم سے. ہاں دعا کی میرے لیے کہ اللہ اسے علم عطا فرما. تو اس دن میں نے وہ برقع وہ اسٹائل کا میں نے چھوڑی. اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے حلیہ اپنا صحیح کری. حلیہ صحیح کرنے سے مجھے علم آنا شروع ہو گیا. تو میں نے آپ سب کو کہتی ہوں اپنا حلیہ صحیح کریے گا. سب سے پہلے عورت کا نام ہی پردہ ہے، اپنا پردہ صحیح کریے گا. اللہ تعالیٰ سے دانے جو گنی ہوں
میں کبھی نہیں بھولوں گی. اتنی ذلیل ہوئی ساری عورتوں کے پیروں میں پکڑ کے پورے اٹھاتی گئی. اللہ میں معاف کرنا, میں معلوم نہیں تھا. اس کے بعد سے کوئی گن تھی, کوئی تسبیح, کوئی سونے کی تسبیح چاندی کی جو ہجر اسود کو میں ایسے گھسنے سے اللہ لکھا گیا, وہ تسبیح بھی میں نے دفنا دی. میں نے کسی چیز کا نہیں کری. ٹھیک ہے, یاد رکھے. وہ اس پہ چلے. آپ جو میں جو کر رہی تھی نا وہ آپ میں تھا, اس لیے میں نے بیان کر میں دی. تو آپ سے بھی بس تھی نہیں, یہ سب نہیں کرتی تھی تسبیح وغیرہ وغیرہ, لیکن خالی اوڑھنی اوڑھتی تھی اور ذرا اسٹائل ہے. نہیں اسٹائل نہیں, اوڑھنی اوڑھتی تھی اور گھومتی تھی ایسے. اللہ معاف اللہ کر تعالیٰ دے, توفیق دیا, ہدایت دے دیے نا, برقع پہنی. بس اللہ کا شکر الحمدللہ. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کا بتا رہی تھی. اچھا, وہ بہت اچھا قصہ غلو جو تھی نا نہیں؟ میرا ہاں. کہ تم زندہ ہو, تم یہاں ماشاءاللہ, ہوتے ہو. وہاں سے آپ کے ٹرننگ پوائنٹ ہو گئے. ٹرننگ پوائنٹ میری آج تم نے کہا نا نبی دیکھتے ہیں, میں نے بولے یا اللہ, ہاں, میں جو غلطی کری تھی یہ میری وہ بہنا بھی, کر رہی ہے, ہاں, اس کو میں نکال کے لے کے آ سمجھ جاؤں میں آ گیا. تاکہ میں بھی چلی جاؤں سیدھے, آپ بھی سیدھے چلے جائیں راستے پہ انشاءاللہ. بے عقیدہ شک صحیح ہو. عقیدہ صحیح نہیں تو ہمارا پورا قرآن پڑھ کے سب بیکار ہو جائے گا. بسم اللہ. فرعون کا ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. فرعون, پھر بے شک فرعون ملک میں سرکشی کرتا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کرتا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. کتنے گروہ تھے وہاں پہ؟ ایک بنی اسرائیل, دوسرا خبتی تھا, ایک بنی اسرائیل, دو تھے. خبتی کون تھے؟ فرعون کے لوگوں کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہتے ہیں. اور زندہ چھوڑ دیتا تھا, اور ان کی عورتیں بیٹیوں کو بے شک وہ مفسدوں میں سے لڑکیوں کو چھوڑتا, لڑکوں کو مارتا. اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں, اور ہم انہیں پیشوا بنائیں, اور ہم انہیں ملک کا وارث بنائیں, اور ہم انہیں حکومت دی ملک میں. ہم فرعون اور حامان یاد رکھنا, حامان کا قصہ یاد رکھنا. حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا. پڑھ چکے ہیں نا قصہ, میں پڑھتی چلی جاؤں گی, بتاؤں گی نہیں. اس کو دودھ پلاتی تھی, پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے, یعنی کہ دریا میں ڈال دیے. اس کے بعد دودھ پلانے کے لیے مائیں مقرر کرے. کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے, اتنی میٹھی صورت کے تھے موسیٰ علیہ السلام. ہر کوئی دیکھتا تو ان کو پیار کرنے لگ جاتا تھا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اچھے پیارے, اور نہ ڈرے اور نہ غم کھائیں. بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے, اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے رسول. پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخرکار ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو. بے شک فرعون اور حامان ان کے لشکر خطا کار تھے. حامان کون ہے؟ اور کہا فرعون کی بیوی نے ان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے, کون ہے حامان؟ سردار, سپہ سالار تھا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری لیے اور تیرے لیے, اسے قتل نہ کر. کس نے کہا؟ بی بی آسیہ نے کہا, شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. واقعی بہت چاہتا تھا فرعون, موسیٰ علیہ السلام کو بہت پیار کرتا تھا. اسی وجہ سے جب انہوں مکہ مار کر قتل کر ڈالے قبطی کو, تبھی قتل نہیں کریا, چاہا تو پکڑوا لیتا تھا, بیٹا بنایا تھا, بہت پیار کرتا تھا, اس لیے چھوڑ دیا تھا. وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. تحقیق قریب تھا کہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل میں گرہ نہ لگا ہوتی. دیکھو, میں اگر کچھ بولنا چاہتی ہوں نا بیان کرنے کے لیے, آپ بولتے ہیں باجی اتنا نہ بولو, ذرا کم بولو. کبھی بولتے ہیں نہیں ذرا زیادہ بولو. آپ کبھی بولتے ہیں نہیں ذرا لانگ بولو یا شارٹ بولو. میں بولتی میں بول نہیں سکتی, میں کچھ کر نہیں سکتی, یہ رب کروا رہا ہے. ہمارے زبانوں میں گرہ ڈال دے گا, یا منہ میں بولتی میرا حلق پورا سوکھ کے پورا کلیجہ خالی, ایک ایسا پانی بھر کے میرے منہ میں تھوک آتا ہے. میں کہتی ہوں یہ تیرا معجزہ, ورنہ اتنے گھنٹے میں قرآن نہیں پڑھ پاؤں گی, حلق منہ کو آ جائے گا. یہ تیرا معجزہ, میں نہیں بول رہی ہوں, اللہ چاہے تو آپ بولیں گے, میں بولوں گی. گرہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے اللہ تعالیٰ نے, اس کی ماں کو کیا کرے, گرہ لگا دیے. پھر یقین کرنے والوں میں سے رہے. موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے جا, پھر اسے دور سے دیکھتی رہا, اور حقیقت حال نہ جانتے تھے. اور ہم نے پہلے سے ان سے دائیوں کو روک رکھا تھا. دائی دودھ پلاتی تھی, دائی رکے نہیں تھے, دودھ پلاتی, سینہ اپنے منہ میں بچے کو دیتے, مگر وہ پیتا نہیں تھا. کیسا بچہ ہوگا؟ ہدایت اللہ دیتے ہیں, آپ سمجھتے نہیں. اس بات سے لوگوں کو تماشا لگتا ہے, مگر یہ بہت بڑی ہدایت ہے. چھوٹا بچہ ہو, بڑے ہو یا بوڑھے ہو, جوان ہو, اللہ کے حکم سے. تمہیں ایک گھر والے بتلاتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں. تو ہم نے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہیں. سورہ قصص باجی
آیت 13. اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہوں گی اور تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع مارا، پھر اس کا کام تمام ہو گیا، مری گیا. تو سوچو موسیٰ علیہ السلام کیسے ہیفٹی تھے، کیسی طاقت تھی ان میں، کتنی طاقت تھی. دیکھو نہیں، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا ہے، بے شک وہ شیطان ہے کھلا بہکانے والا. اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے. تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس نے کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی مجرموں کا مددگار. پر شہر میں اس کی صبح ہوئی، ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے دیکھے اب کیا ہوتا ہے. تو ناگہاں وہی جس نے کل اسے مدد مانگی تھی، دیکھا وہ پھر اسے فریاد کر رہا ہے. آج ایک دن وہ جو اس نے بولا دیکھو موسیٰ یہ تنگ کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مار دیے، وہ مر گیا. دوسرے دن بھی وہی بول رہا ہے موسیٰ مدد کرو. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو شیطان کے ورغلے میں ہے. موسیٰ نے کہا اس کو بے شک تو گمراہ ہے کھلا. پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا. یعنی کسی کو نہیں معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام قتل کرے تھے، سپورٹ اسی کے آدمی کے لیے، وہی آدمی بھید کھول دیا. سمجھ گئے؟ دنیا اتنی کی ہے، آپ بھی میں بھی نہیں، کبھی ہم بھی بدل جائیں گے، کبھی میں بھی کبھی آپ بھی. یہ حقیقت ہے دین کی. یس، ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو صرف وہی چاہتا ہے کہ تو سرزمین میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ مصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اور ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. یہ پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا اور کون سے سورہ میں آتا ہے؟ سورہ یاسین میں آتا ہے. جیت گئے آج آپ، الحمدللہ. سورہ یاسین میں آتا ہے پرلے کنارے سے. پرلے کنارے سے جو آتا ہے اللہ کے حکم سے، کس کنارے سے بھی آئے اللہ کے حکم سے. مطلب آپ کو کوئی آ کے پیغام دیتا ہے تو مان جاؤ بات، کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو مان جاؤ اس کی بات. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں. پرلے کنارے سے آ کر جو کہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی دین کی راہ سے آپ کو تعلیم دیتا ہے تو اس کی تعلیم لے لیا کرو، ورنہ وہ ایک وقت گزر جائے گا، ہم چلے جائیں گے. پھر اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کرے ہیں تاکہ تجھے خطر کر ڈالیں، تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. بس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس نے دعا کی اے میرے پروردگار. کیا دعا کی آپ نے؟ میں نے کہا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، تو آپ لوگوں نے کہا نہیں بی بی آسیہ نے دعا کی. میں نے میرے استاد کے ساتھ لڑائی کی تھی، نہیں یہاں پہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو پورے قرآن کی حافظہ ہیں. مطلب بولنے کی میں بات بتانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اتنا علم ہی دیتے ہیں، اتنا ہی دکھاتے ہیں قرآن میں. باقی کا جس کو نہیں دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتے. آنکھ کھلے ہوں گے، کروڑوں بار پڑھیں گے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں دیں گے. یہ دعا کرو ربنا آتنا، کیا ربی زدنی علما، ربی زدنی حکمہ. یہ دونوں چیزوں کی بھی دعائیں مانگا کرو، حکمت کی بھی دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا تھا نہیں میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، قصص میں موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے. تو کبھی کبھار مجھے بھی یا آپ کو بھی یا کسی کو بھی، علماء کو بھی کئی چیزوں سے اللہ نے بند کر کے رکھتے ہیں. اس لیے یہ علماء جو بولتے ہیں پورے صحیح نہیں سمجھو، میں جو بولتی ہوں پورا صحیح نہیں سمجھو. قرآن کریم میں عظیم چیز ہے. قرآن میں سے کوئی بولے تو منہ بند کرو اور دیکھو، ہو سکتا ہے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہیں. قرآن میں ہے تو منہ بند کر کے دیکھو، وہ صحیح ہے، جو تم بول رہے ہو وہ غلط ہے. یہی کہا نا اماموں نے بھی، یہی کہا ہے نا. الحمدللہ. نے دعا کی میرے رب مجھے نجات دے، ربی نجینی من قوم الظالمین. اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستہ دکھا دے گا. اور جب مدین کے پانی کے کنویں پر آیا تو اس نے لوگوں کے گروہ کو پانی پلاتے تھے. 2 لڑکیاں تھیں اور پانی پلا رہی تھی اپنی بکریوں کو. اس زمانے میں لڑکیاں بھی لے جا کر پانی پلا کر جانوروں کو لاتی تھی. یہ دلیل ہے. بیچتے تھے مگر پاک رہتی تھی. آج بھی لڑکیوں کو بیچتے ہیں، کئی لڑکیاں پاک نہیں ہیں. ان لڑکیوں کے لیے قصہ عبرت ہے. آج کے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے عبرت ہے. مرد ہیں، جوان ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، جنگل ہے، باپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. محبت پیڑ کے پیچھے ہو سکتی تھی، نوز باللہ من ذالک، مگر پاک ہی ہوتے ہیں، گندے ہی ہوتے ہیں. آپ گندگی کرو گے آپ کو اچھا شوہر نہیں ملے گا.
جو لڑکیاں کر رہے ہیں نا, سنتے بھی ہیں لڑکیاں میرے, ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہیں میری لڑکیاں, بڑا پردہ کری ہیں, بڑا پرہیز کری ہیں, یہ باتیں ان کو بہت اثر کری ہیں الحمدللہ. جو اور بھی سن رہی ہیں بچیاں اور مائیں اپنے بچوں کو سنائیں کہ یہ عورت کا طریقہ لے کر آئیں کہ بیویوں نے کیا کیا ہے. یہ کون تھی؟ یہ کون تھی؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اور اس نے دیکھا دو عورتیں ان سے علیحدہ اپنی بکریوں روکے ہوئے کھڑی ہے. اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر لے جائیں. یعنی ہمیں گاڑیاں چلاتی ہیں عورتیں, مردوں کے سامنے ٹکریں مارتے لڑتے ہوئے چلے جاتے کئی عورتیں. کبھی جب میں شروع میں سیکھ رہی تھی تب میں نے بھی کچھ ایسی غلطی کر دی تھی, اللہ مجھے معاف کر دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آتی ہے, جب مرد آئیں آپ کنارے سے جایا کرو, تو عورتیں ایسا گھس کے جاتی تھی دیوار سے کہ ان کے کپڑے نا ایسے دیواروں پہ چٹک کے لگتے تھے. اور ہم عورتیں ہیں کہ کبھی میں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی مرد اگر ہارن مارے, کوئی سیدھے جانا چاہے, میں پیچھے ہو جاتی ہوں سنت کو یاد کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ورنہ ایسا تو ویسے دوڑاتی بھاگتی رہتی ہوں, مگر اگر کوئی جانا چاہے مرد, کوئی کبھی کبھار میں مستی غصہ آتا ہے کہ کافر جو بہت دیکھنے سے کفر جھلکتا ہے, اس کو جب میں دیکھتی ہوں تو جگہ نہیں دیتی, میں آگے جاتی ہوں. میرا دین آگے ہے, میری نیت میں عورت ہوں بول کے نہیں, میرا دین آگے ہے, میرا کلمہ آگے ہے, لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے میں نکل جاتی ہوں. تو یاد رکھو مردوں کے سامنے زیادہ ٹسل نہیں کیا کرو. یہ قرآن ہمیں عبرت سکھاتا ہے. ہم عورتوں میں برائیاں ہیں, نہیں ہے نہیں, مردوں میں بھی برائیاں ہیں, نہیں ہے نہیں, ہر بشر میں برائی ہے, نہیں ہے نہیں, شیطان تو ہے ہی ہے, مگر اخلاق لے کر آ جائیے گا. واپس نہ, جب تک وہ دوسرے نہیں پی لیں گے ہم نہیں پلائیں گے. ہمارے ابا بوڑھے ہیں تو اس نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا, پھر سایہ کی طرف پھر آیا, پھر عرض کیا اے میرے پروردگار, بے شک جو نعمت تو میری طرف اتارے اس کا محتاج ہوں. پھر ان دونوں میں سے ایک کے پاس آئے شرم سے چلتی ہوئی, وہ بولی بے شک میرے والدین تمہیں بلا رہے ہیں, تمہیں اس کا صلہ دیں گی. تو نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا. پر جب موسیٰ شعیب کے پاس آئے, اسے احوال بیان کیا, اس نے کہا ڈر نہیں, تم ظالموں کی قوم سے بچ کر آئے ہو. یہ بھی نبی تھے نا, یہ جانتے ہیں نا اللہ ہدایت دیتا ہے نیک لوگوں کو, وہ جانتے نہیں ہیں, اللہ ہدایت دیتا ہے. ان میں سے ایک بولی اے میرے ابا اسے ملازم رکھ دیں, لڑکی بیان کر سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے, میرا نکاح کر دیں, بول سکتی ہے. ماں باپ منہ پھوڑ دیتے ہیں, دانتیں توڑ دیتی ہیں, کیسا بولے تم ایسا نہیں بولنا. مگر آج کا دور تو کچھ اور ہی دور ہے. میں تو کہتی ہوں لوط علیہ السلام کے دور میں واپس آ گئی ہوں. یس, بے شک جسے تم ملازم رکھو. دیکھو ماں باپ کی غلطی ہے, ماں باپ کی غلطی ہے. رات کو جا رہی ہیں لڑکیاں پہن اوڑھ کے میک اپ کر کے جا رہے ہیں, پرفیوم لگا کے جا رہے ہیں, نکلنے پھس پھس پرفیوم. ہمارے پاس نہیں تھا, ہم دبئی میں رہتے تھے, ہم کیا کیا نہیں تھا وہاں پہ, کیا ہم نے زندگیاں کرے. جب معلوم ہوا دین, جب پتہ چلا تو سب پڑھا کر رہے ہیں. اب صوفوں کو مار رہے ہیں, پردوں کو مار رہے ہیں, لیکن خوشبو سونگے. ایسا نہیں کہ اپنے ہمارے میں سے صرف مرد نہ خوشبو سونگے, ہمیں چاہیے ہم خوشبو سونگ رہے ہیں, ایسے نہیں کہ خوشبو میں نہیں ہے. پہلے میری امی ایک کہانی, اپنے قصے مائیں کہانی کے طریقے سے آگے پہنچائیں. آپ اپنی زندگیوں میں جو اچھائیاں آپ کرے ہیں وہ آگے سامنے قصے میں لا کر لوگوں کو, بچوں کو پریزنٹ کریے گا. ہمیں امی کہتی تھی رات کو میرے نانو کا وہ آپریشن ہو گیا پیر جب کاٹنے کے لیے, ہم لڑکیاں تھے, کوئی لڑکا نہیں تھا گھر میں, ہم نے اپنے باپ کے کپڑے پہن کے باہر گئے تھے, امامہ پہن کے, باپ کے کپڑے پہن کر چادر باندھ کے گئے تھے تاکہ لوگ دیکھیں گے تو ہم مرد ہیں. مجھے بہت تربیت دی میری ماں نے. جب رات کو تم جاؤ گی تو مردوں کے کپڑے پہن کے, چادر پہن کے جانا, عورت ایمرجنسی میں نہیں جانا, برقعہ پہن کے عورت نہیں جانا, عورت پہ ہاتھ ڈالیں گے, مرد تم کو سمجھیں گے تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہمیں تربیت دی جاتی تھی, تربیت ہی نہیں دے رہے ہیں, تربیت ہی نہیں دے رہے ہیں, عقیدہ نہیں دے رہے ہیں دین کا. عقیدہ نہیں دیتے, تربیت نہیں دیتے. دو چیز نہیں ہے تو نہ دین نہیں رہے گا نہ دنیا رہے گی. تربیت سے دین رہے گا, عقیدہ سے ایمان کیا رہے گا, ہمارا دین رہے گا. بے شک جسے تم ملازم رکھو بہتر وہ ہے جو طاقتور ہو. ملازم کیسا رکھنا؟ طاقتور, اور نیک ہونا چاہیے, ایمان والا ہونا چاہیے. شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر لو. کام کو رکھ لے کر تھوڑے دن لائن مارنے کے بعد نکاح نہیں کرے. تمہاری لینگویج بتا رہی ہوں, کامن لینگویج بتا رہی ہوں, اوپن بتا رہی ہوں. میرا دل جلا ہوا ہے کیونکہ میں لڑکوں کو یہ سب قصے میرے پاس جب آ رہے ہیں نا, مجھے اریٹیشن ہو گیا ہے.
میں اتنا کر کر کے بتا کے بھی بچے اتنے بڑا کرے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. پیار نہیں کیا انہوں نے، گلچھڑے نہیں اڑائے، گندگی نہیں کی، نکاح کیا. ہمارے یہاں کیا کرتے، بچے کا ماں نامہ 2 سال 3 سال کا ماں نامہ، کمانے کے بعد نکاح کریں. جی کرنے کے لیے تیار ہیں، فری شادیاں ہیں، فری کر دو، کر کے دے دو. نہیں نہیں، شادی نہیں دیتے. کمانا، ذرا زندگی جینا. کیا جینا؟ بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کے سو کے آنا. یہ ذرا جی لینا نہیں، ذرا چھو لینا نہیں. ایک نکاح شرط پر کروں گا، تم 8 سال میری ملازمت کرو گے. اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہارے لیے نیکی ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں. اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب مجھے خوش معاملہ لوگوں پر سے پاؤں گا. موسیٰ نے کہا یہ میرے درمیان تمہارے درمیان عہد ہے، یعنی وعدہ ہے. یہ دونوں میں سے جو مدت پوری کروں، مجھ پر کوئی مطالبہ نہ، اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم کر رہے ہیں. یعنی اگر میرے 8 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے، میرا وعدہ ہے، اس کے بعد مجھے جانے دینا، مجھے روکنا نہیں. تو ویسے ہی ہوا. بسم اللہ. یہ یاد ہے نا، وہ جا رہے تھے، آگ ڈھونڈ رہے تھے، تو حاملہ تھی ان کی بیوی، واللہ اعلم. بسم اللہ. نظر آئی اس کی طرف گئے. قالت لکا، یہاں تک ہی پڑھی نا میں نے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں. قال انی اريد ان انکحک احدن آیت نمبر 27. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8. 1 2 3 4 5 6 7 9 عشرة. 8. 7 سبا کے بعد نہیں یہاں لکھا ہے نا، 8. 9 10 8. اوکے. نہیں تسا بولی تسا اس کے بعد عشرة. آپ بھی عرب میں رہے، میں بھی رہی، انہوں بھی رہے، کئی سالوں رہے. اللہ کا شکر. دعا کرو مرنے کے ٹائم پہ چلے جائیں، وہاں پہ رہ کے مر جائیں. اللہ اکبر. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى. ایسا کبھی بھی نہیں جانا. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، سارے جہاں کو پالنے والا ہوں میں. ونلقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك
يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى موسى ملا کیا پڑھوں ملا پڑھوں ملا پڑھوں ملا ملا رسم الخط ملا پڑھوں یا ملا پڑھوں الف نہیں ہے پڑھنا الف نہیں پڑھنا اوکے ٹھیک ہے مطلب زیرو ہاں نہیں پڑھنا ہے مطلب زیرو ملئی ملئی سردار ملئی 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 ای ملئی ملئی ہی نہیں پڑھنا اسٹاپ اگر کرنا ہے نا ہاں وملئ بھی نہیں رانگ ہو گیا ہے آپ کا کیوں میں روکتی ہوں اگر کچھ تو کہیں پرنٹنگ مسٹیک ہوگی اللہ رکاتا ہے تو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ میں نوٹ کرتی ہوں اوکے وہ باجی نہیں ہے باجی غلط ہے وہ ملئی ہاں زیر کھڑا زیر نہیں پڑھنا سب سٹاپ سکھائی ہوں نا بسم اللہ ملئی باجی بولو ماں اب ابھی آپ موسیٰ کر کے پڑھے نا ابھی یہاں پہ قرآن میں فرعون کر کے ہے اچھا آج شروع کریوں سب آ جاؤ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون ملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن یہاں بھی رکتی ہوں رد أن يصدقني صاد صاد موٹا ہمیشہ کبھی بھی موٹا صاد موٹا لا ہے اوکے کبھی نرم نہیں کرنا اس کو رد أن يصدقني تصدیق کرنا إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي عالم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ میں کتنے بار آپ کو بولی تھی ملؤ یاد رکھو مطلب سردار اب آتے رہے گا ملؤ ملا نہیں آئے گا آپ نے جواب ہی نہیں دیا جب میں پوچھ رہی ہوں ملؤ کتنی بار کہہ رہی ہوں سردار ہے وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أوقد لي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إني لأظنه من الكاذبين
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف تقني لغنا انظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول غلطی نہیں کرنا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلكم يتذكرون ها؟ ها؟ لعلكم نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں پہ ایک آدمی جو ہے نہیں کم ایک آدمی کے لیے نہیں آپ سب کے لیے ہم ان سب کے لیے ان سب کے لیے کم ان سب کے لیے ہم ان سب کے لیے ہاں اس کے لیے ہم ان سب کے لیے کا آپ کے لیے کم آپ سب کے لیے دونوں میننگ ایک جائے گا یہاں پہ اوکے الحمدللہ ایک آدمی نہیں کا ایک آدمی کم آپ سب کے لیے دونوں میننگ ایک ہی جاتا ہے کم ہم سیم جاتا ہے بسم اللہ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأحدى منهما أتبعيه إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إنا كنا میں کام میں زیادہ زور لگا کے یاد دلائی تھی
यकीनन सूरह मुल्क में अगर हम होते, हम वहाँ मौजूद होते, हम यकीन रखते, याद आ रहा है? बिस्मिल्लाह। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, अगर हम मुसलमान होते। उलाइका युतून अजरहुम मर्रतैन, तलाकुल मर्रतान आप पढ़े हुए हैं, ओके? तलाक कितने बार देना, ये भी हुक्म जरा सामने, कितने बार देना? तीन बार देना। 3 बार देने के बाद तलाक हो जाता है? हो जाता है। कुरान ने कहा नहीं होता है। मैं पढ़ के बताती हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ पे नहीं है, आगे वो है सूरह बकर में, हम पढ़ के बता के आई हूँ। तलाकुल मर्रतान, उसके बाद आपको अल्लाह ताला ने कहा है 3 महवारी तक रुकना। 3 महवारी तक रुकना, ये फिरके का नहीं है, सुन्नी जमाती अहले हदीस का नहीं है, ये कुरान का कानून है। ये सूरह बकरा में अल्लाह ताला बोलते हैं 3 तलाक, 100 तलाक, करोड़ तलाक, कितने तलाक दे दो एक टाइम पे, ये एक तलाक हो जाता है। एक तलाक के बाद 3 महवारी तक रुको, अच्छा बोले हैं, 3 खून महवारी तक रुको, अच्छा सूरह बकर में बोले हैं 3 बार रुकना, उसके बाद फिर तलाक दो, तो तलाक तुम्हें ले लो या छोड़ दो। तीसरी बार या पहली बार? पहली बार के बाद 3 महीने रुकना है। 3 महीने महवारी, अगर बूढ़ी औरत है, महवारी नहीं हो रही है तो 3 महीने रुकना है। जवान है तो 3 खून आने तक रुकना है, ठीक है? 3 खून आने, अगर प्रेग्नेंट है औरत तो प्रेगनेंसी तक रुकना है। कानून ऐसा है, बदल दिए हैं जालिमों ने। मैं इसलिए रुक के मैं ये वहाँ पे बयान कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दलील कुरान खोलो, लोगों को पढ़ो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। जिंदगियां बर्बाद होगी, तबाह कर दी। कभी मेरे साथ भी हुआ था ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बीवी का तलाक हुआ है? अभी हो गया था किसी का? नहीं ना, सारी बीवियां थी ना। एक बूढ़ी भी हो गई थी, अपने आप ने उम्र हो गई तो अपना रात जो होती थी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी थी, आप ले लो, मैं नहीं हूँ। कौन वो, कौन थी वो? मोटी थी जरा, नहीं, जरा मोटी थी वो। हफ्सा कौन? सौदा। वो टाइम पे जो शादी हुई थी, शुरू में जो शादी हुई थी, उम्र वाली थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जो शादी हुई थी, मोटी थी, 2 साल रही तकरीबन, उतना और ज्यादा नहीं रही, और इन्होंने अपना टर्न दे दिए थे। अब यहाँ पे ये बात बताना चाह रही हूँ, और कौन थी हफ्सा, कौन थी? उमर रज़ियल्लाहु बड़ी गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी वो। उन्होंने ही कुरान करीम को लिखा है, किताबत की है। आज हमको याद करें ना उनको, तो उनको पुकार दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या तलाक हो गया था? वापस लेने के लिए बोला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने वापस लिए। तो कहाँ से लिए? मैं ढूंढी पूरे कुरान में, पूरे उलमा को पूछी, उन्होंने बोले दूर से लिखो तो हो गया, उन्होंने कहा सोचो तो हो गया, हवा में बोल दो तो हो गया, फोन में बोल दो तो हो गया। आखिर कुरान करीम में सूरह उठाओ, कोई खोलो, मैं किसी को याद है तो खोलो, तलाकुल मरातान खोलो, किसी के जिंदगियां बच जाने दो, किसी का कुछ हो जाने दो। दिलशा तुम उठाओ, तलाकुल मरातान में समझाती रहती हूँ, या दूसरे भी उठाओ। 220 240 के दरमियान में होगा, इतना याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने 3 महवारी तक रुको, कोई फिरका नहीं लाओ, कुरान का कोई फिरका नहीं है, हदीस का कोई फिरका नहीं है। फिरकों में बैठ के अपने आप को जुल्म कर दिया, मुसलमान से हट गए। यही मेरा मकसद मैं कर रही हूँ, तकरीबन मैं 17-18 साल से मैं यही काम कर रही हूँ, फिरके कट के एक मुसलमान हो के सब एक माशाल्लाह कामयाबी मिली, कामयाबी। ये क्यों बाजी, मैं सुन्नी थी, आप अहले हदीस थे, ये जमाती थी। हाँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ओके? हम तीनों बगल अलग हैं बाजी माँ, अब हम एक हैं। पहले क्या थे? जुदा जुदा थे, के उम्मत है, हम अल्लाह के बंदे, नबी की उम्मत है, कोई और नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमामुल अंबिया खत्मुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। चलिए, क्लास खत्म करने के बाद तलाक का मैं उठाती हूँ, या मिल गया? देखिए माशाल्लाह, देखो तलाकुल मरातान, आयत नंबर क्या है आसिमा? बोली ना 238, 239, 240 के दरमियान याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह ताला कहते हैं, देखो दोबारा दे, फिर उससे पहले कहते हैं देखो खुरुइन,
اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے آتی ہے قرون، یہاں کرو، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروء، آیت نمبر 228 سے اٹھا لو، یہاں سے لکھو، طلاق کافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار، دوسری بار طلاق ہوگا تو نکاح کرنا ہے، پھر جڑنا ہے، تیسری طلاق اگر ہو گیا، یاللہ بھائی ہو گیا بھائی، خلاص اتنا ہی ہے تمہیں، اور کچھ نہیں ہے، بسم اللہ، یاللہ بھائی. تو طلاق سے بڑھ کو بھائی کانچ لے لے رہی باجی کئی لوگ آ کے کہتے ہیں طلاق تو غصے میں ہوتا ہے نا، اب پیار سے شوہر آ کے بولے گا جانو طلاق طلاق، جانو طلاق، جانو طلاق نہیں بولتا باجی ماں. ماہواری سسٹم کو طلاق نہیں جڑ جاؤ ساتھ میں، جڑ جاؤ ماہواری جڑ جاؤ، مگر 3 مہینے تک رکو، 3 مہینے کے بعد اگر ٹائم پاس ہو گیا، ٹائم کلیئر ہو گئے 3 مہینے، تو نکاح کرنا ہے اسی آدمی کے ساتھ. اب قرآن میں اور ایک آیت آئی تھی، سنو باجی، قرآن میں اور ایک آیت آئی تھی کہ وہ جو جڑنا چاہتی تھی، بھائی روک رہا تھا ولی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو نہ روکے. میں رک کے وہاں پہ انڈر لائن کر کے وہ بھی بتائی ہوئی، ہر وہ چیز دلیل کے ساتھ میں آیتیں بتا رہی ہوں. کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے. تمہیں معلوم ہے تمہیں پڑھانے کے بعد میں خاموش رہتی ہوں، پڑھتے ہیں ساری رات تک سوتے سوتے بھی اٹھ کے آ کے بیٹھ جاتی ہوں، بولتے تم تو پاگل ہو جاؤ گی. سارا سال میں پڑھی ہوں، جانتی ہوں، نہیں مجھے تلاش. میں رات کو بیٹھ کے اونگ رہی تھی یہاں پہ بیٹھ کے، اللہ تو نے کہا ہے نا زیادہ سو جاؤ تو جنت کو نہیں جاتے. میں سو گئی تو کیسا اللہ، میں سو جاؤں، بہت نیند آ رہی، ذرا کو سو جاؤں میں. نہیں تلاش کرو نا، کبھی کسی کا گھر بچ جائے تو کتنا خوش ہو جائے نہیں بندہ. دیکھے باجی آپ کو یہ سب علم نہیں تھا، آپ کو ملا، آپ کتنوں کو دو گی، کتنوں کو دو گی، کتنے تک ملے گا. یہ اجر مجھے نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے جائے گا. بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سب سے پہلے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بسم اللہ. ہاں پہلا اجر پہلا اجر ان کو جاتا ہے، پہلا انہیں کو جاتا، سب کچھ انہیں کو جاتا ہے، ہر چیز انہیں کو جاتی ہے، اس کے بعد آتا ہے سب جگہ سے. بسم اللہ، آگے بڑھ جاؤ. بسم اللہ. بے شک ہم پہلے سے ان کے فرما بردار تھے. عربی پڑھ رہی تھی یا اردو پڑھ رہی؟ عربی پڑھ رہی تھی نا، الحمدللہ. یہاں پہ روک دو، کنہ من قبلی، یہاں پہ روک دو، مانا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں شرط ہے. کیا شرط تھی؟ کیا شرط تھی؟ 8 سال یا 10 سال کی تھی. پھر اس کے بعد معاملہ ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے میرے درمیان تمہارے درمیان عہد کیا دونوں نے. پھر اس کے بعد اللہ گواہ ہے، کہاں کیا ہے، کوئی بھی بات کرو تو کیا کہنا ہے، اللہ گواہ ہے. گواہی کس کی رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی رکھنا. ہم کہہ رہے ہیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی تو اپنی گھر والی بیوی کو ساتھ لے کر چلا. اس نے دیکھی کہ طور کی طرف سے ایک آگ. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اسے تمہارے لیے راستے کی کوئی خبریں آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم آگ تاپو. پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو ندا آواز دی گئی برکت والی جگہ سے، دائیں میدان کے کنارے سے. کبھی بھی دیکھو دائیں کنارے سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے. سلام بھی ہم کرتے ہیں سیدھے طرف سے. تھوکنا ہے اگر تو رائٹ سائڈ پہ نہ تھوکیے گا، سیدھے طرف نہ تھوکیے گا. دائیں کی کوئی اہمیت ہے، سیدھے ہاتھ سے پوٹی کسی کی نہیں اٹھا لیجئے گا، ذرا یہ سب احتیاط کریے گا. دائیں میدان کے کنارے میں ایک درخت کے درمیان سے آج بھی یروشلم میں چرچ کے اندر یہ جھاڑ ہے. چرچ دیکھی میں وہ، اور وہ جھاڑ الحمدللہ اب وہ اب کرسچنز کے کنٹرول میں ہے. موسیٰ علیہ السلام بے شک میں اللہ ہوں، تمہارے جہانوں کا رب ہوں، اور یہ کہ تو اپنا عصا زمین پر ڈال. پھر جب اس نے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ پیٹ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، بھاگتے گئے. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے اور اے موسیٰ آگے آ اور ڈر نہیں، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے. تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا. یہ ختم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں اگلا، ٹھیک ہے. کسی عجیب کے بغیر پھر اپنا بازو خوف دور ہونے کے غرض سے اپنی طرف ملا لینا، سکیڑ لینا. بس عصا اور یہ بیدا دونوں دلیلیں ہیں. سفیدی بغل سے نکلتی تھی، عصا تھی، 2 دلیلیں ہیں. تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بے شک وہ ایک نافرمان گروہ ہے. میں نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کر دے. دیکھو
میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، آپ نے بھی کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پاس جانے ڈر لگتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے کچھ بولا بھی ہوا کچھ ہے. دین پھیلانے کے لیے اگر آپ کو کام آتا ہے، اپنے بہنوں سے آپ لڑ لیے ہیں، کچھ بولیں کچھ کریں، جاؤ نا، اللہ کی مدد سے جاؤ، فرشتے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جاؤ، 2 فرشتے آئیں گے، نہیں مانا تو اور 2 فرشتے بھیجیں گے، پھر جاؤ اور 2 فرشتے، نہیں مانیں گے پھر وہ خطا کار ہوں گے، آپ خطا کار نہیں ہوں گے. اور میرا بھائی ہارون زبان کے اعتبار مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اے میرے سو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے، وہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے. فرمایا ہم ابھی تیرے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ، پس وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں تک نہ پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کرے غالب رہو گے. پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا، وہ بولے یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ افطرا کیا ہے، گڑھا ہوا ہے، جادو ہے یہ، اور ہم نے ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں سے نہیں سنی ہے. اور مجھے بھی لوگ کیا کہتے ہیں، تم جو نظر قرآن پڑھتی ہو، جو باتیں بناتی ہو، ہم نے تو پورے مدرسوں میں نہیں سنا ہے. ہم تو عالم ہیں، علماء کو پڑھاتے ہیں، یہ علم ہی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تبھی دیتا ہے. یہ میں نہیں دیتی، یہ آپ نہیں دیتے. شکر کرو اللہ اور بڑھائیں، اضافہ کریں ہماری دین میں. موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا، جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر بہشت ہے. بے شک ظالم کبھی فلاح پانے والے، ظلم کرنے والے کبھی جنت نہیں جائیں گے، ظالم کبھی جنت کو نہیں جائے گا. فلاح کا مطلب ہم ہو چکا ہے قد افلح میں. کیا ہے فلاح کا مطلب؟ چیرنا، اپنے سینے کو چیر کر اپنے دین کو اپنانا. اور جیسے کہ بیج پھٹتی ہے ویسے اپنے آپ کو پھاڑ کر برائیوں کو نکال کر اچھائیوں کو سمیٹنا. اے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود. اے ہاماں، اب یہاں پہ دیکھو ہاماں کون ہے، دیکھو سمجھ میں آ جائے گا. اے ہاماں مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا، پھر انہیں پختہ اینٹوں سے میرے لیے تیار کر ایک محل، تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانکنا چاہتا ہوں. تیری اوقات ہی نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے جو اللہ کو جھانکے. سمجھ دیکھو، گھگو پنا دیکھو دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرکشی نہ کرو. دماغ میں جو فطور آتا ہے نا اس کو سرکشی کہتے ہیں. اور میں نے اسے جھوٹوں میں سے سمجھا تھا، اور وہ اس کا لشکر دنیا میں ناحق معذور ہو گیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. کیا سمجھے تھے محل بنا کے جھانک کے اللہ کو دیکھ لیں گے، سیڑھیاں رکھے وہ کریں گے، کیا سمجھے تھے آئیں گے نہیں؟ آج بھی لوگ کیا کریں، نئی کاراں، بنگلے، چیزاں، زندگی، راتوں کو شراب، یہ بے حیائی اتنی زیادی ہو گئی ہے. اور رمضان میں تو صرف گھومو پھرو، مزے کرو، شیخ کھاؤ، کباب کھاؤ، رات کو جاؤ راؤنڈ مارو. آدمی لوگ ویلنگ کرو، گاڑیاں چلاؤ، عورتیں بازاروں میں جاؤ، بڑے بڑے ساری انڈیا کی چیزیں آئی ہوئی ہیں بازار میں، چلو خریدتے ہیں. یہی ہو گیا، واپس نہیں جانا ہے. کل میں نے نصرت ابھی کوئی کری تھی کہ بھائی کا انتقال ہے، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی. نہیں تم تو ایمان والی عورت ہو. نہیں لوگ بہت فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں، بہت تنگ کر رہے ہیں. جو فون کر رہے ہیں ان کو بولو نا تمہیں بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. پھر فون نہیں کریں گے، جانے کی بات ہوگی. لوگ ڈرتے ہیں جانے سے. تو ہم نے اسے اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا. سو دیکھو کیسا ظالموں کا انجام ہوا ہے. آپ اگر ظلم کسی پہ کر رہے ہیں تو ظلم کرنا چھوڑ دو، ظلم کسی سے لے رہے ہیں تو ظلم لینا چھوڑ دو. اور ہم نے انہیں سردار بنایا اور وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، اور روز قیامت اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد نہ ہوگی. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. لعنت کا مطلب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا. کتے کو یوں غصے سے یوں ہڈی پھینک دیتے ہیں. فقیر آ کے بھیک مانگتا ہے تو منہ تو دیکھتے نہیں، لو جی لے کے جاؤ جی. ہوں خاص کر کتے کی بات لگاتی کیونکہ اللہ کتے کو بہت کہتا ہے جانوروں کی طرح. کتے کو اگر بہت اریٹیٹ کرتا ہے، کاٹنے بھی آتا ہے تو دے دیتے ہیں. اللہ کتے کے جیسا انسانوں کو پھینک دے گا ہڈیاں، مگر دیکھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں. اس نے کہہ دیا دوری ہے میری، دوری ہے میری، دوری ہے میری. اپنے آپ کو دور کر لیے. جب مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ کسی اور کو جوڑ لیے تو اللہ مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، اللہ مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. میں نے کتنی بڑی ظالم تھی، کتنی بڑی گنہگار تھی، کتنا میں نے ظلم کیا. ہاں وہ اسے نکلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہ اس میں چلی گئی. پھر الحمدللہ عقیدے میں اب مسلمان ہوئی. میں کہتی ہوں اللہ میں اب عقیدے میں صحیح مطلب کئی سال سے ہے، مطلب وہ بچپن تو چلا گیا نا.
ٹین ایج تو چلی گئی تھی نا، اس کے بعد تو سمجھ آئی نا، اس سے پہلے تو نہیں آئی نا. الحمدللہ ان بچوں کو پہلے آ گئی، شکر اللہ کا. ان کے پیچھے لعنت لگا دیے. روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. تحقیق ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی، اس کے بعد ہم نے پہلی امتیں ہلاک کی لوگوں کے لیے بصیرت آنکھوں کھولنے والی ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں ہیں، عبرت ہے، ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یہ قصے سے ہم نے کیا نصیحت پکڑے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا نصیحت پکڑے؟ جلدی بولو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا آپ نے عبرت پکڑے؟ یہ کہ شادی لڑکی والے بھی کرا سکتے ہم، پسند کر کے، ہم، اور شوہر نیک ہونا اور طاقتور ہونا. ہم. موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے اور کیا سیکھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیا موسیٰ علیہ سیکھے؟ السلام بہت رحم دل تھے. اگر غلطی ہو گئی، کوئی خون بھی ہو گیا، کچھ گناہ بھی ہو گئے، کچھ خطا بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عطا کیے، اتنا عطا کیے، اتنا عطا کیے، اتنا عطا کیے کہ ان کا آج تک چرچا چلتا ہی رہا. آسمان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے آئے ہیں. فرعون سے ہمیں کیا عبرت ملی؟ کہ ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے. ظلم کریں گے اپنے آپ کو بڑھاوا کریں گے، علم کا تکبر، کسی بات کا تکبر، کسی چیز کا تکبر کریں گے تو غارت ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق بھی آپ دنیا میں نہ رکھنا. دنیا میں مرنے کے بعد کا لذت، مرنے کے بعد کی دیدار کا یہ کرنا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اتنا کافی ہے. نصیحت پکڑیں. اور آپ کو طور کی مغربی جانب نہ تھے، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے نہ تھے. جب نبی نے دیکھا نہیں واقعہ، میں بتا رہا ہوں، لیکن ہم نے بہت سے امتیں پیدا کی، پھر طویل ہو گئی ان کی مدت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین سے رہنے والے نہیں تھے، مدین کے لوگوں کے رہنے والوں میں سے نہیں تھے کا خاندان، کیونکہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. یہاں پہ مدین میں کون سی نسل پھیل رہی ہے؟ کس کی نسل؟ نہیں، کس کی نسل پھیل رہی ہے یہاں پہ؟ ان سے پہلے جاؤ، اور پیچھے جاؤ، اور پیچھے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے بھائی؟ 2. کون بیٹا ایک اور؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھیل رہی ہے نسل. یہ مدین میں پورے کون سے نسلیں گئی ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی نسلیں گئی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی نسل وہاں سے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، سمجھنے کی بات ہے. الحمدللہ. اتنا علم تھا، جانتے تھے. قرآن کیسا ہے؟ کھول کے رکھ دیتا ہے. ان پر ہمارے احکام پڑھتے ہیں نہیں، ہمارے احکام سناتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے. اور جب ہم نے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طور کے کنارے نہ تھے. جب ہم نے پکارا موسیٰ کو، محمد نہیں تھے وہاں پہ. ان کے لوگوں نے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے تھے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نا یہودی کسی سے مل کے پرانے قصے لے کے آ رہے ہیں. کچھ نہیں، پرانے قصے انہوں لے کر آ جا رہی ہیں. کوئی یہ رسول نہیں ہے اپنے آپ سے کوئی مدد کرا، یہ لکھ رہے ہیں. تو جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی رحمت سے نبوت عطا ہوئی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈر سنائیں. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں ان کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ بس ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ہم ہوتے ایمان لانے والوں میں سے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، کہنے حق کا مطلب سچ آ گیا. سچ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن. سچ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں. حق ہے، حق ہے، قرآن و حدیث حق ہے. حق آ گیا، کہنے لگے ہمیں کیوں نہ دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. بات صحیح بول رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، ہم کو حق کیا دیا گیا؟ قرآن و حدیث دی گئی. یتلو علیہم القرآن، یتلو علیہم الکتاب والحکمہ. 2 چیزیں بیان کی گئی قرآن میں، قرآن و حکمہ بیان کیا گیا ہے. سورہ جمعہ میں آتا ہے، پڑھ کے دیکھو. میں دلیل دے رہی ہوں نا، دلیل نہیں دی تو چلو مجھے سب مل کے مارو. میں دلیل دیتی ہوں، کوئی بول نہیں سکتا. قرآن کے اندر باقاعدہ ہے. بسم اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کیوں؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ جو سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، انہوں نے کہا وہ دونوں جادو ہیں. جادو ہیں، جادوگر ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے
پشت پناہ ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. انہوں نے کہا بے شک ہم ایک کا انکار کرنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت ہو کے کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو. یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا قرآن میں بہت رولس اینڈ ریگولیشن ہے، کوئی اور کتاب لاؤ، قرآن نہیں ہوتا ہمارے سے اٹھانے. آج عورتیں کیا بولتی، قرآن نہیں پڑھو جی، قرآن پڑھے تو اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. زیادہ گہرا جاؤ نا جی علم میں پاگل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو میں پاگل دکھ رہی ہوں؟ میں پاگل کی گل ہوں؟ صبح شام دیکھتے ہو نا کس کو مار رہی ہوں میں، کہ دیوانے جا کے کپڑے پھاڑ رہی ہوں میں، اللہ کے کپڑے پاگل. اور اڑا رہی ہوں میں. پاگل کہتے ہیں قرآن نہیں کرنا، دیوانے ہو جائیں گے. میں دیوانی ہوں کیا ماں؟ گمراہ ہو گئی ہوں کیا ماں میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تقیانوں سی باتیں ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، لینا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ایک الزام لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھی کس کو؟ کتاب اللہ کو لگا رہے ہیں. جہنم میں جائیں گے. اللہ ہدایت سب کو دے دے. پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کریں. اگر قرآن کی بات نہیں لینا چاہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کو کیا پسند، کیسے جینا، کیسے رہنا، کیسے کرنا، خود کی کتاب کے اوپر جینا چاہ رہے ہیں، کتاب اللہ کو اپنی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشوں میں مر جائیں گے. اب فار ایگزامپل مجھے ایسا پہن کر مجھے باہر جانا اچھا لگتا ہے ذرا اسٹائل سے. اب دین کہتا ہے ایسا کلرفل، ایسا ایک دم برائٹ وائٹ پہن کے بھی نہیں جاؤ، ایسا نہیں جاؤ. تو میں جانا پڑتا ہے تو قرآن کو کیا کرتی ہوں؟ اگنور. نہیں با دیکھیں گے کیا بھی نہیں، برقع تو پہنی ہوں. یہ برقع ہی تو ہے، برقع ہی تو پہنی ہوں. اپنی خواہشوں کی پیروی کریں. برقع ویسا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. برقع تھا ہی نہیں، چادر ہے. اچھے خوبصورت نہ لگو، مطلب ٹائٹ فٹنگ برقع کر کے نہ پہنا کرو. سلائی نہیں تھی، وہ چادر کا حکم تھا. مگر ہم سلائی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں. وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی؟ وہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. گمراہ ہی جہنم کو جائے گا. بھلے تو نماز پڑھ، بھلے تو قرآن پڑھ، بھلے تو حج کر، اپنی طریقے پہ تو کر رہا ہے. نماز میں پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، نہیں جی اہل حدیث اٹھاتے. میں نے تو نہیں سیکھا یہاں پہ انڈیا میں، تو میں کہاں سے بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے کیا؟ تھے اہل حدیث؟ تو آپ نے کچھ کیا، آپ کو کرنا نہیں ہے تو نام الزام کس پہ لگا رہے ہیں پاگلوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہو، اللہ کو بول رہے ہو. نماز اس کی ہے، عبادت اس کی ہے، یہ طریقہ اس کا ہے. پسند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مبارک ہاتھ اٹھے ہیں. وہ کیسے کیسے پیارے ہاتھ میرے نبی کے اٹھے ہیں. دیکھ انگوٹے میں پانی آتا تھا، جب اللہ سے دعا کرتے تو ہزاروں کے پانی پیتے تھے. وہ برکت کے ہاتھ ہیں میرے نبی کے. جو جنت ملے گی، حوض کوثر ملے گا، وہ ہاتھ جو کرے ہیں کرنا ہے، وہ قدم جو کرے ہیں اس پہ کرنا ہے، جو جیسے زندگی کریں کوشش کرنا ہے. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، فرقوں کو کاٹو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امت میں نہیں لیں گے، ان کی امت میں ہمیں نہیں لیں گے. اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، ہدایت کے بغیر. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. البتہ ہم نے پیغام بھیجا ان کے لیے اپنے کلام تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ہم بھی قبول کر لیے، اللہ تعالیٰ ہم بھی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دنیا آخرت میں جنتیں عطا فرما، جنتیں عطا فرما. ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. ہاں بے شک ہم پہلے ہی اس کے فرما بردار تھے. چلے ختم کر کے نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. نہیں جانتے. اور جب موسیٰ نے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،
لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا، پوری طرح توانا ہو گیا، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت کا مطلب نیند کے وقت، جبکہ خیل اللہ جو کرتے ہیں، عرب کا قانون ہے، آپ لوگ یہاں سوتے ہیں نہیں، وہاں پہ 1 to 4 تک سب بند ہو جاتا ہے، سب سو جاتے ہیں موسٹلی، سنت ادا کرتے ہیں۔ ہم سنت وہ نہیں ادا کر رہے، اس لیے میں کم از کم میں کیا کرتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر ذرا 1 سیکنڈ لیٹ جاتی ہوں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ سنت پہ چلے سنت ادا ہو، فجر کی نماز کے ٹائم پہ سنت کے بعد پڑھو تو نیند لگ جاتی ہے، سو کے بعد میں اٹھیں گے، یہ آنکھ کھول کے سوتی ہوں تاکہ نیند نہ لگ جائے، سونا ہے نا، سو کے آنکھ بند کر کے آنکھ کھول دیتی ہوں۔ تو سنتوں کو ادا کرو، یہ صحیح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رکے تھے، جہاں پہ بیت الخلا کو گئے تھے، وہاں پہ صحابہ رک کے بیت الخلا کو جاتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں چاہنے والے، جبکہ ان کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ تو اس نے 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک اس کی برادری سے تھا، برادری کا مطلب بنی اسرائیل تھا، ایک قبطی تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، بنی اسرائیل تھا، دوسرا قبطی تھا جو اس کی برابری سے تھا، اس نے اس کے مقابلے میں اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ موسیٰ سے مدد مانگی تو موسیٰ نے اس کو 1 مکہ مارا، دیکھا اپنے لوگوں کو کوئی ستا